السلام علیکم خواتین و حضرات، وی لاگ کے ساتھ آفتاب اقبال حاضر خدمت ہے۔ اس پوری صورتحال کے اوپر آج میں پہلی دفعہ سولو وی لاگ کی شکل میں گفت و شنید کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے شوز سے ہی فرصت نہیں ملتی اور میں ہمیشہ اس کا رونا روتا ہوں، لیکن آج میں نے کوئی ٹائم نکالا ہے اس حوالے سے، اور پہلی دفعہ میں سولو گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ 3-4 سوالات ہیں جو بڑے پرٹیننٹ ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے، بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ مجھ سے ینگسٹرز پوچھتے ہیں، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر میں پاکستان کا مستقبل کافی محفوظ دیکھتا ہوں۔ تو آج جو سوالات کا سلسلہ ہے اس میں کسی اور دوسرے کی شمولیت، کسی اور کی شرکت، اس کی چونکہ گنجائش نہیں تھی، اس لیے 3-4 مختصر سی چیزیں ہیں جو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بڑے تواتر سے پوچھا جا رہا ہے لگاتار، ویسے تو یہ کہنا اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ آفتاب صاحب آپ کدھر ہیں، آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے یقین ہے، میں یہ نہیں کہتا مجھے امید ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سیاسی تبصرے سن سن کر آپ کے کان پک چکے ہوں گے، اور سیاسی تبصرے بھی آپ کو ان لوگوں کی زبان سے جنہیں آپ کو زیادہ سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کو زبردستی ایسی جگہ سے کھانا پڑ جائے جہاں کا کھانا آپ کو پسند نہیں ہے، بالکل اسی طرح آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں لوگ، اور آپ مجبوراً، آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک لوپ کا قیدی بنا رکھا ہے کہ جب تک یہ سلسلہ مکمل نہیں ہوتا، کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی، فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ نے، یہ بالکل ایسے جیسے ون ڈے میچ ہو رہا ہے۔ تو کیفیت وہی ہے۔ اس بنا پر مجھے بار بار یہ کہنا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، اور کیا نا، میں جو کام کر رہا ہوں آلریڈی وہ اتنا ٹائرنگ ہے کہ اس کے بعد گنجائش نہیں نکلتی۔ اور دوسرا، موجودہ صورتحال کے اوپر جو باتیں کرنا بنتی ہیں وہ کہنے کا ابھی ماحول نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سی سچائیاں ایسی ہیں جن سے میرے جیسے تاریخ اور سیاست کے طالب علم آگاہ تو ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی یہ سچائیاں اپنی جگہ اٹل ہیں، لیکن ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ سچائیاں جنہیں ڈیٹیلڈ ڈسکشن درکار ہے، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، وہ نوبت فی الحال تو نہیں آئی، میں بھی اگلے 5 سال، 10 سال، 15، 20، کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ جہاں اس طرح کی باتیں ڈیلی ڈسکس ہوں گی، اور وہ گفتگو ایسی ہوگی جسے سن کر آپ کو تفکر کی، سوچنے کی، احساس کرنے کی، غور کرنے کی تحریک ملے گی۔ یہ نہیں کہ آپ ایک طرف سے سنتے جا رہے ہیں، دوسرے طرف سے نکالتے جا رہے ہیں، کام کی بات ہو تو آپ غور کر لیتے ہیں ورنہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ مستقل بمبارڈمنٹ آپ پہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بہت ساری سچائیاں ایسی ہیں جنہیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، بین رہتے ہوئے ہم بات ضرور کرتے رہتے ہیں، لیکن سولو جو وی لاگ ہے وہ تھوڑا سا سیریس ہے، وہاں پر یہ پابندیاں اور زیادہ ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ آج پہلا سوال جو میں جس کا جواب دینا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، اور اگر یہ سوال مجھ سے نہ کیا جاتا تو شاید میں آج بھی وی لاگ کو اوائڈ کر جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے عائشہ نے یہ وعدہ کیا تھا، میری بیٹی نے، کہ میرے ساتھ ہفتے میں کم از کم ایک وی لاگ ضرور کرے گی۔ میں اس سے بھی کنی کتراتا رہا، لیکن آج میں مجبوراً ایک سوال کا، 2-3 سوال ہیں، میں مختصراً بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تمہید اتنی لمبی ہوگی، پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ سوال ذرا سن لیجئے، بڑا دلچسپ ہے۔ آفتاب صاحب، کیا آج بھی پاکستان ایک مخولیہ مملکت ہے؟ اب دیکھیں، یہ ڈکشن دیکھیے، اس کے اندر جو دکھ ہے، جو کرب ہے، کرب، میں پین بھی نہیں کہتا، ایگنی کہتا ہوں، جو کرب کی آخری ڈگری ہے، اور وہ ایک نوجوان ہی کہہ سکتا ہے۔ تو بھیا آپ یقین رکھیں کہ پاکستان ایک مخولیہ مملکت نہیں ہے۔ ماضی میں بتھیرے مخول شخول ہیں جو آتے جاتے گزرتے، پنجابی میں کہتے ہیں لنگ دے ٹپ دے، بھی ہمارے ساتھ کر دیتے تھے۔ ہم خود بھی کافی تھے اپنے آپ کے ساتھ مخول، اب بھی کر رہے ہیں،
ہمارے اندر ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کے ساتھ مخول کر کے اسے کچھ افسوس نہیں ہوتا، اسے دکھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی حس ختم ہو چکی ہے، اس کے سینسرز جواب دے چکے ہیں، ان کے اوپر دبیز طے چھا چکی ہے، لالچ کی، خوف کی، طمع کی یا بے حسی کی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ ہم ایک مخولیہ مملکت نہیں ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، ویسے تو میں نے سمجھا تھا کہ میں یہ کہہ دوں گا تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ اگر میرا جواب چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے مختصر، لیکن ہر جواب کو تھوڑا سا سپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہے، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، معروضی حالات کیا ہیں، کیا تبدیلی آئی کہ جس بنا پر آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک مخولیہ مملکت نہیں ہے۔ پہلے بھیا ایسی صورتحال نہیں تھی کہ 60% ینگسٹرز اس قدر فعال ہوں کہ ان کے کان بھی کھلے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہیں اور اس قدر غور سے وہ ملکی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہوں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ یا تو بہت کم عمر تھے بیچارے، آج سے 5 سال پہلے، آج سے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے، 10 سال پہلے کم عمر تھے یا اپیتھیٹک تھے کیونکہ ان کے پاس ووٹنگ کا حق بھی نہیں تھا زیادہ تر کے پاس۔ آج 18 سال سے آنورڈز آپ دیکھ لیں تو 18 سال کا مطلب ہے وہ 2 سال اپنے سے جونیئرز کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہیں۔ تو لوگ اس وقت باشعور ہیں، کم از کم ہمارے ینگسٹرز باشعور ہیں، انہیں چیزوں کا پتہ ہے، وہ چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، سوشل میڈیا اس قدر فعال قوت پہلے کبھی نہیں تھا۔ جب میں سوشل میڈیا کہتا ہوں تو اس کا مطلب ڈیجیٹل بھی ہے، کہ جس میں یوٹیوب بھی شامل ہے، اس میں سارے پلیٹ فارمز شامل ہیں، اس میں فیس بک بھی ہے، اس میں دیگر ساری چیزیں۔ سوشل میڈیا کہہ لینا بذات خود کافی ہے۔ یہ اس قدر فعال ہے کہ اب بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ تیسری بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کبھی اس قدر انوالوڈ نہیں تھے، کبھی اس قدر باخبر نہیں تھے، کبھی اتنا وری نہیں کرتے تھے جتنا آج کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ پچھلی حکومت کے یہ حکومت نہیں، اس سے پہلی حکومت، اس کو گرانے میں، اس حکومت کو خوار کرنے میں اور اس سے گزشتہ حکومتوں کو بھی برا بھلا کہنے میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سے جو ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا، وہ تو کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں، لیکن یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے پرویز مشرف اینڈ آنورڈز، کہ ہم ایک سرکل میں موو کر رہے ہیں، ایک جنگ لڑی ہم نے ٹیررزم کے خلاف، پوری دنیا پہ احسان کیا اور $150 ارب کے مقروض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایشو، بڑا ایشو، کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جو ہم نے پراپرلی ایڈریس کیا ہو۔ وسائل بہت کم ہیں، کھانے والے، استعمال کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ایڈمنسٹریشن کا کرائسس ہے، مورالٹی کا کرائسس ہے، معیشت کا کرائسس ہے، ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو اوورسیز پاکستانیز نے انوالو ہوتے ہوئے بڑا رول پلے کیا۔ عمران خان کی حکومت آئی تو بہت سو نے سکھ کا سانس لیا کہ اچھا بھائی ایک تبدیلی تو آئی ہے، یہ بذات خود ایک تبدیلی تھی۔ بعد کی تبدیلیاں ایک اگلا چیپٹر تھا اگر وہ آتی، اور میں نے محسوس کیا، میرے جیسوں نے اور بھی بہت محسوس کیا ہوگا کہ وہ تبدیلیاں آ رہی تھیں اور انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ کو وہ فکرہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نہیں یاد تو میں یاد دلا رہا ہوں، نہیں یقین تو آرکائیوز میں جا کے دیکھ لیجئے گا، 1 سے زائد مرتبہ میں نے عمران کے آنے سے پہلے، عمران کے آنے کے بعد اور عمران کے جانے کے آس پاس بھی ایک ہی بات کی تھی کہ پاکستان ول رائز اینڈ شائن ود اور وداؤٹ عمران۔ یہ بات ایک دفعہ پھر ریکارڈ کی درستی کے لیے ذہن نشین کیجیے۔ اس کے علاوہ ایک تبدیلی ہوئی اور وہ ہے غداران وطن کی رونمائی۔ یہ پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے آپ چھپ جاتے تھے، اور ہم انتہائی زود رنج تو ہیں ہی، زود فراموش بھی ہیں۔ رات گئی بات گئی جناب، ختم ہو گیا۔ یہ محاورے یہیں پہ ملتے ہیں آپ کو، برطانیہ امریکہ میں بہت کم ملیں گے، ہوں گے ضرور، لیکن یہاں پہ ایک ایک محاورے کی 50 ڈفرینٹ ورژنز آپ کو مل جاتے ہیں۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل،
رات گئی بات گئی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، ایسا نہیں ہے۔ اب اگر مور جنگل میں ناچا ہے نا اور وہ چھپ گیا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ ناچا تھا کسی کو نہیں پتا، میں نے ایک دفعہ 25-30 کروڑ روپے لے کے ضمیر کا سودا کیا تھا، صوفے کے نیچے گھس گیا تھا، چاہے سندھ ہاؤس ہو چاہے پنجاب ہاؤس ہو، تو لوگوں کو یاد نہیں رہے گا، لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور میں نے ایک دن ازراہ تفنن ایک فقرہ کہا تھا جو اس وقت محاورہ بن چکا ہے، اور وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنا شو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تجھے یاد رکھوں گا۔ ہماری قوم ان لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ کہتی رہے گی، اسی کے لیے نہیں جس نے 20-20 10-10 15-15 50 پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑ میں، جس نے سودا کرنا ہے نا اپنی عزت کا، میں سمجھتا ہوں یہ غیرت فروشی ہے، یہ ووٹ فروشی نہیں ہے، یہ غیرت عزت فروشی ہے۔ وہ 10 ارب کا کر لے، 10 روپے میں بیچ دے، 10 کروڑ میں بیچ دے، میٹر نہیں کرتا۔ واٹ میٹرز از کہ اس نے بیچا۔ ایک تو ہو گئے یہ لوگ، یہ تو آخری ڈگری ہے نا، بڑی کمال کی ڈگری۔ ایک وہ ہیں جو ان نام نہاد سیاسی بندروں کو نچاتے ہیں ڈگڈگی کے ساتھ، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں کسی بھی پارٹی کا۔ اگر عمران نے نچائے ہوتے تو آج میں اسے بھی اس صف میں شامل رکھتا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے جیسے مشیروں نے عمران کو مروایا، اگر ایسی بات ہے، پہلی بات تو یقین کیجئے کہ وہ ہمارا یا میرے جیسوں کا مشورہ اگر اس نے ماننا ہوتا تو وہ پہلے دن سے وہ سب کچھ نہ کرتا جو وہ کرتا چلا آ رہا ہے، وہ الیکٹیبلز کے جھنجٹ میں نہ پڑتا۔ میں پھر کہوں گا آرکائیوز جا کر دیکھ لیں کہ میں کیا کہتا تھا اور ہوا کیا، اور آج سب سے پہلے اس کے نیچے سے صف سرکائی ہے الیکٹیبلز نے، اس کے بعد پھر دیگر معاملات ہوئے۔ میں کہتا تھا ینگ ٹائیگرز کو لاؤ آگے، لوگ کہیں کہ تبدیلی کو پوچھے کہ تبدیلی کیا ہے، کوئی کہنے جوگا تو ہو کہ یہ تبدیلی ہے۔ بھٹو کے دور میں اس اللہ دتا کا میں ہمیشہ ریفرنس دیتا ہوں، جو سائیکل کے اوپر جس نے اپنی کیمپین کی تھی، اینڈ ہی بیکیم MP، جس کے بارے میں بھٹو نے کہا تھا تم سارے ہی اللہ دتا ہو۔ تو اچھی بات ہے، اپنے قائد کے نشان کے تحت تم نئے اللہ دتاز لاتے تو صحیح، آج تمہارے ساتھ وہ چپکے کھڑے ہوتے۔ لیکن خیر چھوڑیں، اس کے اوپر پھر کسی دن گفتگو کریں گے۔ یہ جو لوگ ایکسپوز ہوئے نا، وہی نہیں ہے جو ان بندروں کو نچاتے تھے، وہ بھی تھے جو امریکہ کی، برطانیہ کی دھن پہ خود بھی ناچتے ہیں۔ یہ جو ڈانسرز ہیں نا آن ادر پیپلز ٹیون، وہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دلائل کہ اب بات وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ یعنی پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ ڈان لیگز کیا تھی، ڈان لیگ 1 2، اس کا شاخسانہ آپ نے دیکھا۔ پھر یہ کس نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تم ہوتے کون ہو، تم 3 سال کے لیے ہو، میں ہمیشہ ہوں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا نا، پہلے یہ باتیں ہو جایا کرتی تھیں، سوالو بھی ہو جاتی تھیں، اب نہیں ہوتی۔ پھر افغانستان کے بارڈر پر باڑ کے بارے میں کس نے کیا کہہ رکھا ہے، پاکستانی فوج کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا گیا کہ پاکستان کو خطرہ کسی بیرونی فوج سے نہیں ہے۔ اب فوج کی مداح میں بھی میں کچھ لمبا چوڑا کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جب یہ معاملات آتے ہیں نا کہ فوج کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فوج روزانہ بندوق لے کر پورا چکر کاٹتی ہے آپ کی باؤنڈری کے اوپر اور آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ فوج آپ کو ہمیشہ، فوج ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں، ادارہ، اس میں نہ سپاہی شامل ہے نہ جرنیل شامل ہے، یہ آپ کو سب سے بڑے خطرے سے ہمیشہ بچائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑا آپ کا کسٹوڈین آپ کے ادارے ہوتے ہیں۔ ہمارے بے شمار ادارے ہیں جو خس و خاشاک کی طرح بہا دیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسمبلیوں کا کیا حشر ہوتا رہا ہے، عدالتوں کا کیا حشر کیا گیا، لیکن یہ واحد ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے، یہ آپ کو اندرونی خطرات سے بچاتا ہے اور بچاتے چلا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر تساہل کا شکار یہ بھی ہوتا ہے، اس ادارے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہاں سے آیا؟ کوئی الوکار تو نہیں ہے، آپ ہی میں سے ہے، جیسے ہم ہیں اسی طرح کا یہ ادارہ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ادارہ
اس طرح کی ریشہ دوانیوں سے اور خلفشار سے بچا ہوا ہے، حالانکہ اس کو خراب کرنے، اس کو بدنام کرنے، اس کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی۔ ابھی آج کے یہ جو چیمپئنز ہیں، یہ جو اسلام آباد میں گھسنے کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو تازہ ترین گھس بیٹھیے اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، جو آ بھی جائیں گے، پاکستان میں اس طرح کے ماحول تو ہوتے رہیں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ واشنگٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد ایک ماحول ہوا تھا، اس سے پہلے بش برادرز نے فلوریڈا میں ایک ماحول کیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تو آج فوج ایک ادارے کے طور پہ اس سچویشن پہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، اور مجھے 100% یقین ہے، 100%، بھلے سے فوج کے اندر ایک پلس ایسی ہو جو عمران کے لیے آئی اوپنر پیش کرنا چاہتے تھے کہ بھائی آنکھیں کھولو، معاملہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ٹیم ورک ہے۔ ٹیم ورک میں کوئی چیز مطلق العنان نہیں ہوتی، ٹوٹیلیٹیرینزم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، اوکے، کیونکہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے فوج، بلکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اگر سچ پوچھیں تو فوج ہے۔ لیکن فوج یہ ہرگز نہیں، جس فوج کو میں جانتا ہوں اور تھوڑا سا جانتا ہوں، اور وہ بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، کہ فوج اپنا تمسخر کبھی نہیں بنا سکتی۔ فوج کسی کو اپنا مذاق اڑانے کی، اور وہ بھی باہر بیٹھ کر کوئی مذاق اڑائے۔ اچھا، فوج کا مذاق کیسے ہو گیا جی؟ اگر یہ خط آیا ہے، یہ ایک تنبیہ آئی ہے، یہ ایک بہت بڑی آپ کو دھمکی آئی ہے، تو یہ فوج کا مذاق کیسے ہو گیا؟ یہ تو پاکستانی حکومت کا، پاکستانی نظام کا، سیاست کا مذاق ہے، اگر ہے تو عمران خان کا مذاق ہے۔ خدا کی قسم یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مذاق ہے۔ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو سرے بازار رسوا کرنے کی کوشش تھی۔ جس نے بھی کی ہے اسے عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے۔ ایسی چیزوں کا ریئیکشن آتا ہے کہ پاکستان اتنا بڑا ماحول ہے کہ تم سمجھتے ہو 15-20 ارب روپے تو لاہور کے کسی سیٹ سے نکال لو گے تم، یعنی اتنے پیسے خرچ کرو، وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ تو پاکستان کو کیا سمجھا ہے بھائی تم نے؟ پاکستان کے بارے میں اگر کسی نے کہا ہے نا کہ یہ وہ قوم ہے جو وقت پڑے تو پیسے کی عوض یہ بھی کر سکتی ہے، میری تو زبان اجازت نہیں دیتی، حالانکہ یہ ڈیجیٹل ہے، میرے اوپر پیمرا کی تلوار بھی نہیں لٹک رہی، میں یہ بات کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنی اور پاکستان کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں یہ فکرہ جو امریکی نے دہرایا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا مذاق اگر دیکھیں نا آپ، پاکستان کی سٹیٹ کا مذاق ہے جو کچھ پچھلے 10-15 دنوں میں، بلکہ یوں سمجھیے پچھلے 1.5 مہینے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس کا کلائمیکس تب آیا جب سندھ ہاؤس سے کچھ شکلیں پکڑی گئیں، اور اس کے فوراً بعد یہ جو خط ہے، خط جو ہے، جو مراسلہ ہے، جو منٹس ہیں، جو کچھ بھی ہیں، باسط صاحب نے اس کو منٹس قرار دیا ہے۔ تو اگر یہ منٹس بھی ہیں، باسط صاحب آپ ایک بڑے منجھے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ منٹس بھی اگر ہیں تو ایک ملک، اس کے ایک وفد نے آ کر آپ پر گرم سرد گفتگو کی، اس کی پہلی بات تو یہ کہ مجال کیسے ہو گئی، ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ پر پریشر ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ 100-150 ارب کے مقروض ہیں، یہ تو بات اپنی جگہ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر بڑا ملک چھوٹے ملک کو، پرانے دوست کو تنبیہ بھی کر سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، آرم ٹوسٹنگ نہیں کر سکتا بھیا، اس قدر اکڑ فوں نہیں دکھا سکتا۔ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ دوسرا، اس کے پیچھے اب کیمبرج اینالیٹیکا کا کیا کردار ہے؟ کیمبرج اینالیٹیکا کیا ہے؟ $20 ملین کہاں ادا کیے گئے، کیسے ادا کیے گئے، اس کی ڈیٹیلز میں بھی یہ ینگسٹرز ضرور جائیں گے۔ مجھے اس قوم سے اگر کوئی توقع ہے، میں بار بار کہتا ہوں، تو ینگسٹر سے ہے، انہیں خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن کیا فوج اس سے ناشنا ہے؟ موسوی صاحب کو کیسے چپ کرایا گیا، بلکہ یو ٹرن دلوایا گیا؟ کیا فوج کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے؟ فوج کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ چنانچہ آپ کے پہلے سوال کا جواب میں نے اس تفصیل کے ساتھ دے دیا ہے کہ پاکستان آج کم از کم ایک مخولیہ مملکت نہیں ہے۔ مخولیہ تب ہوتی
اگر اسے پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہتے جی ٹھیک ہے یہ بھی چلتا رہنے دیں، سب چلتا ہے. ایسا نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ واقعی ایسا نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ آج بھی پوری دنیا کا مالک و مختار ہے؟ یہ بھی ایک غلط پرسیپشن ہے. اگر ایسا ہوتا تو جو اس کے ساتھ ابھی کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں ہوا ہے وہ نہ ہوتا. اور آپ اس سے اگلے دن کا بیان پڑھ کے دیکھ لیجئے، یا ٹیلی گراف ہے یا گارجین ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، دونوں میں سے ایک اخبار میں، ہو سکتا ہے دونوں میں ہو، کہ برٹش سیکرٹری ڈیفنس نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا تھا کہ اور کچھ ہو نہ ہو، افغانستان میں جو سبکی ہوئی ہے اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں ہے. تو اگر آپ سپر پاور ہی نہیں ہیں، ریجنل پاور ہے، ون آف دا بگر پاورز میں سے ایک ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ وہ مالک و مختار ہے، ایسا نہیں ہے. سیریا میں جو اس کے ساتھ ستھری ہوئی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ جس طریقے سے عراق سے نکلا اور بہت کچھ وہ کرنا چاہتا تھا، بیچارے یوکرین کو خام خواہ مروایا، اس نے خام خواہ مروایا. اور میں اس حق میں نہیں ہوں کہ یوکرین میں جو کچھ ہوا یہ اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کروائے، لیکن امریکہ چاہتا، اگر اس کی رونت اجازت دیتی تو شاید اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اب دیکھیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات کو کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گا، لیکن معاملات پھر ایک بات سے اگلی بات، یہ گفتگو ڈومینو کی طرح ہے، دا گیم آف ڈومینو، وہ چلتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیں، ہمیشہ میں نے مارٹن کیپلان کا تذکرہ کیا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں فارن پالیسی کے، آئی آر کے، وہ سمجھتے ہوں گے، جنہیں نہیں پتا ذرا کنسلٹ کر لیجئے، کیونکہ اب یہ ساری چیزیں لائبریری میں موجود ہیں اور لائبریری آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھا جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو لائبریریوں میں اٹھ کے جانا نہیں پڑتا. آپ صرف کمانڈ کریں، کیپلان کے 6 انٹرنیشنل سسٹمز آپ کے سامنے آ جائیں گے، جن میں ایک بائی پولر سسٹم تھا، ملٹی پولر سسٹم تھا، یونی پولر تھا، فلانا. بائی پولر سسٹم پہلے، اس سے بیلنس آف پاور سسٹم تھا بہت پہلے. جب بائی پولر سسٹم ختم ہوا، یعنی کولڈ وار جب ختم ہوئی، تو امریکہ ایک طرح کی سول سپر پاور بن کے بیٹھ گیا. لیکن حالات جس طرف جانے تھے وہ اس نے ٹائم زیادہ لیا. شاید 9/11 کا واقعہ ہو گیا یا کچھ ایک دو اور چیزیں ہو گئی، عراق کرائسس پیدا ہو گئے جس کی بنا پر یہ پیش رفت قدرے سلو ہو گئی. لیکن ہونا یہی تھا کہ اگلا سسٹم ملٹی پولر تھا، ریجنل پاورز نے آنا تھا، ریجنل معاہدوں نے آنا تھا. اور اس وقت ایک بہت بڑی ریجنل پاور شنگھائی ہے، جو شنگھائی کلب جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو آپ سپر ٹرائکا کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن ایک گروپ ہے جس کی سربراہی آج بھی امریکہ کے پاس ہے. یہ نیٹو ورسز وارسا پیکٹ جیسے ہوتا تھا گئے وقتوں میں، کولڈ وار ڈیز میں، یہ اس کی ایک ماڈیفائڈ فارم ہے. وہ کیا ہے کہ امریکہ، اس کے ساتھ اس کے یورپی ہواری، اس کے ساتھ اس کا نیا تازہ ترین نیا بننے والا دوست، نیا ہواری ہندوستان ہے، اس کے ساتھ آسٹریلیا ہے، اس کے ساتھ جاپان ہے. یہ ایک گروپ ہے. اور دوسرا گروپ ہے چائنا، رشیا، پاکستان، ٹرکی، ایران بھی، اور بہت ساری قوتیں جن کا تعلق مڈل ایسٹ سے. یہ بہت تگڑے گروپس ہیں. اب ایک نئی طرح کی کولڈ وار شروع ہوگی جو ہو چکی ہے، اور یہ کولڈ وار پہلے تھا وار، پھر کولڈ وار. تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقتصادی نوعیت کی سرد جنگ ہے. یہ بھی ایک سارا سلسلہ. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عین اس وقت، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب 9/11 ہوا ہے تو مشرف کو ہم رگیدتے ضرور ہیں کہ دیکھو بھائی، کولن پاول کا فون آیا تو موصوف لیٹتے کے لیٹتے چلے گئے آگے سے. وہ کہتے تھے میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اور امریکی حیران ہیں، لوگ اپنی کتابوں میں تذکرے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کچھ مانگا بھی نہیں تھا جو اس نے سب سے پہلے پیش کر دیا. ایسی ایسی چیزیں پیش کر دی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جو ہماری ذمہ داری بھی نہیں تھی اس نے وہ بھی اپنے ذمہ لے لی، اس لیے کہ اس وقت خالص یونیپولر سسٹم تھا. اس وقت واقعی امریکہ سول سپر پاور تھی اور امریکہ ہرٹ تھا، امریکہ کچھ بھی کر سکتا تھا. اس سچویشن میں ہم پھنسے ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر تھوڑی سی ذہانت کا مظاہرہ ہوتا نا، کہتے ہیں پرویز مشرف اگر ذہین ہوتا تو
3 کرائسس اس کے دور میں آئے ہیں اور تینوں جگہوں پہ اس نے ہمیں ڈچ کیا. اس میں اس کی اپنی بدنیتی بھی کسی حد تک تھی, دوسرا اس کی ذہانت میں کمی, اور ذہانت میں کمی سے مراد یہ کہ اسے ڈپلومیسی نہیں آتی تھی, اس نے یہ درس لیا نہیں تھا نا, کبھی اس کا کام نہیں تھا. ایک کارگل جنگ وہ کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, کیا ہوا معاملہ, ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن پرویز مشرف واز دیئر. چاہے حکومت نواز شریف کی تھی, لیکن یہ معاملہ جنگ کا ہے تو انچارج پرویز مشرف تھا. دوسرا چوٹی کانفرنس, یہ بھی بڑی عام ڈیولپمنٹ تھی. اٹل بہاری واجپئی کو ڈپلومیٹیکلی ٹریٹ کرنا چاہیے تھا, جو کہ موصوف نے نہیں کیا کیونکہ انہیں آتی نہیں تھی. بی بی ہوتی تو بہتر رول پلے کرتی, بھٹو ہوتا بہتر, عمران خان ہوتا بہت بہتر رول پلے کرتا, شاہ محمود قریشی بہت اچھا پلے کرتا کیونکہ اسے یہ کام آتا ہے, مشرف کو نہیں آتا تھا. اور تیسرا تھا وار اگینسٹ ٹیرر میں. اب دیکھیے یہ میرے سوال کا حصہ نہیں ہے, لیکن خام خواہ کا اس نے کافی سارا ٹائم لے لیا. کولن پاول کو بہت ساری چیزوں پہ مشرف کو اچھے جواب دینے چاہیے تھے کہ بھائی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, میرے کچھ نقصانات ہیں وہ تم پورے کر دو, میں حاضر ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارا فائدہ ہی ہو جاتا, نقصان نہ ہوتا. اب آئیے اس طرف کے اس نئی سرد جنگ میں آگے صورتحال کیا ہوتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہماری سپاہ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا اس وقت 2 میجر پولز میں, 2 میجر بلاکس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ہم نے دونوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بنا کے رکھنی ہے, اور کسی بھی طرح امریکہ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا سا خان سے وہ غلطیاں ہوئیں جو مشرف سے ہوتی رہیں, کیونکہ خان کو بھی ان چیزوں کا بہت کم پتہ ہے. اور ٹریجڈی یہ کہ دونوں کسی اور کی سنتے ہی نہیں تھے, نہ خان سنتا تھا نہ مشرف سنتا تھا. اب دیکھیں نا, یہ دونوں خود سمجھتے تھے چیزوں کو, یہ بہت کچھ کر سکتے تھے. نواز شریف بیچارہ سمجھتا ہی نہیں تھا. اب آئیے سپاہ کی طرف, فوج کی طرف, اس کی قیادت کی طرف, اس کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پیرامیٹرز کیا ہیں. اور سب سے عام بات ہے آپ کی پروکسیمیٹی, قریب کون ہے آپ کے ہر قریب سے مراد یہی نہیں ہوتی کہ کس کے ساتھ آپ کنٹیگوس ہیں فزیکلی, جو آپ کے بالکل ساتھ ہے. آپ کی ساری ٹیکنالوجی, ڈیفنس ٹیکنالوجی, اس کا اب دار و مدار آپ کے چائنا کے ساتھ ریلیشنز پر ہے, آپ کی ٹریڈ کا اس کے ساتھ, اس کا بھی ہمارے ساتھ ہے. صرف ہمارا ہی نہیں ہے, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہی نہیں ہیں, وہ بھی ہم سے بہت کچھ ریسیو کرتا ہے. اور اگر یہ بیلٹ اینڈ روڈ والا پروجیکٹ, یہ معاملات اگر تھوڑے سے فائن ٹیون کر لیے جائیں اور اس میں بھی وہ حرکت نہ کی جائے جو کولن پاول کے سامنے پاکستانی حکمرانوں نے کی, تو ہم اس کو اپنے حق میں بہت بہتر کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ امریکہ سول سپر پاور تو کیا, اس کا عشر اشیر بھی آج نہیں ہے. نیوردلیس امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے, بہت تگڑا ملک ہے, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور خام خواہ آ بیل مجھے مار یہ جوہلا کرتے ہیں, ان پڑھ کرتے ہیں. وہ جذباتی ازم جو گاؤں میں, دیہات میں, پنڈوں میں ہوتا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں زیب نہیں دیتا. اب آئیے اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف. یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے کہ موجودہ صورتحال سے نکلے گا کیا, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, معاملات کدھر جاتے نظر آتے ہیں. تو موٹی موٹی باتیں تو یہ ہیں کہ نو کانفیڈنس کا سلسلہ شروع ہوا, شاپنگ شروع ہوئی, لوگوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ, بالکل ایسے جیسے اوکاڑا میں مویشی منڈی لگا کرتی ہے, کافی لمبی چوڑی. تو مجھے وہ منڈی قدرے زیادہ ڈگنیفائیڈ نظر آتی ہے اس منڈی کی نسبت جو یہ لگی. اچھا, پھر امریکہ نے ایک دھمکی آمیز ایک سلسلہ شروع کر دیا جس کو دستاویزی شکل میں یہاں پہنچا دیا گیا, ہمارے پاس موجود ہے وہ. اس میں وہ کس سٹیمپ کے ساتھ آیا, کہاں سے اٹیسٹ ہو کے آیا, کس نوٹری پبلک نے اسے بھیجا, کیلبری فونٹ کا معاملہ تو نہیں ہے. یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. جو چیز میٹر کرتی ہے کہ گواہان کی موجودگی میں آپ کو ایک کرٹن لیکچر دیا گیا اور اس لیکچر کی روداد آپ کو بھیج دی گئی. یہ کس نے کہا کہ یہ خط میٹر کرتا ہے, سرکاری طور پر بھیجا ہوا وہاں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور باسط صاحب کے ساتھ میں ڈس ایگری کرتا ہوں یہاں پہ. بھائی خط ہے, ٹیلی گرام ہے, ٹیلی فون ہے, واٹس ایپ ہے, یا ایک دستاویز ہے, کتاب ہے, وہ میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو کہا کیا گیا ہے, اس میں پیغام کیا ہے. وہ پیغام بھی بہت سو کے نوٹس میں ہے,
ہمارے میڈیا کو بھی پتہ ہے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی، عوام کو بھی، ہمارے الیکٹوریٹ. اور جب میں کہتا ہوں عوام اینڈ الیکٹوریٹ تو میرا فوکس اس گروپ کی طرف ہے جس کے ساتھ میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. یہ جو ینگ الیکٹوریٹ ہے ہمارا اور اوورسیز پاکستانی ہے، ان کے نالج میں ہے. تو ابھی افسردہ ہونے کی، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان بین الاقوامی قوتوں کی دلالی جس طرح ہمارے ہاں ہوئی اور جس جس طبقے نے کی، جس جس لیڈر نے کی، جو پیش ہیں، وہ سب آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں. دے کین رن بٹ دے کین ناٹ ہائڈ. میں بار بار کہتا ہوں سوشل میڈیا کا وعدہ یہی ہے، سوشل میڈیا کا المیہ یہی ہے کہ آپ ایک بات کر کے پھر پھنس جاتے ہیں، پھر وہ رہتی ہے. تا وقت ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ میں غلط کر رہا تھا، میں شرمندہ ہوں، میں قوم سے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ میں امریکی ٹیون پہ ڈانس کر رہا تھا، یا یوں کہہ دیجئے کہ میں نے لاشعوری طور پر کسی غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کر ڈالا. تو اگر تو ملکی سیاست ہوتی تو اس میں سب چلتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ کونسل سے لے کر آپ کی قومی اسمبلی تک خرید و فروخت ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی، اب ذرا اور طرح سے ہوتی ہے، اب ایکسپوزڈ ہو کے ہو رہی ہے. تو یہ بات تو ہے، اگر کوئی مصر ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اکمپلس ہے ٹو دا کرائم. تو یہ ساری چیزیں ان تمام طبقوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ریڈار پر بھی موجود ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اس گفتگو کے آغاز میں کہ اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، whether you accept it or not. تو اسے اس بات کا اندازہ اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑی سی آرم ٹویسٹنگ کی ہوگی، کوئی بعید نہیں. حکومتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ اس طرح چلتا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آرم ٹویسٹنگ ناگزیر ہوگی ہو، لیکن بعض اوقات آرم بریکنگ ہو جاتی ہے اس آرم ٹویسٹنگ میں. تو ہوئی ویسے یہ بریکنگ ہے، اس میں آرم ٹویسٹنگ کا آغاز کہیں اور سے ہوا تھا، لیکن کسی نے یہ پریمپٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے اندر بین الاقوامی زور اتنا لگ جائے گا. تو اس بیچارے کی بازو بظاہر تو یہ لگتا ہے ٹوٹی ضرور ہے، امپیوٹیٹ نہیں ہوئی. ٹوٹنا اور چیز ہے، امپیوٹیشن اور ہے، الگ نہیں ہوئی. کل کو پلستر چڑھے گا، 2-1 مہینے میں A1 برانڈ نیو ہو جائے گی. اور اس نے اب اس بازو سے فاسٹ بالنگ نہیں کرنی، اس نے فاسٹ رولنگ کرنی ہے. انشاءاللہ وہ اگر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے گا تو کندن ہو کے واپس آئے گا. اور یہ بھی ممکن ہے، جو لوگ بار بار پوچھتے جی کاؤنٹ تو پوری ہوگی ہے تو اب یہ تک ہو سکتا ہے کاؤنٹنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، بلکہ خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کرے کاؤنٹنگ ہو، اللہ کرے ٹرک کی وہ سواریاں جو گھس بیٹھیے جس وہیکل میں شامل ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اقتدار میں آئیں، 4 دن نکالیں اور پھر اس کے بعد تماشا دیکھیں. لیکن یہ تو ایک سیناریو ہے. اب کوئی جوتشی بتا سکتا ہے کہ یہ گھس بیٹھیے اقتدار میں شامل ہوں گے یا اس سے پہلے ہی سب کچھ ٹاپسی ٹروی ہو جائے گا. اور وہ کیسے ہوگا؟ ایمرجنسی کا نفاذ آ سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے. اس میں باتیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ 1-2 لوگوں نے جب اس کی تردید کی تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ تردید جب ہوتی ہے تو اس وقت اس چیز کے ہونے کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے گورنر راج بھی آ جائے، محض سندھ میں ہی نہ آئے، کہیں اور بھی آ جائے. یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی، کوئی بھی آپشن ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. زیادہ امکان اگر مجھ سے پوچھیں تو بظاہر یہی لگتا ہے، کیونکہ اب یہ میٹر نہیں کرتا، کاؤنٹ میٹر نہیں کرتی. زود یا بدیر یہ روٹن ایکٹیویٹی، آئی ڈونٹ سے روٹن سسٹم، یہ روٹن ایکٹیویٹی اپنے منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ پورا ملک نزعی کیفیت میں مبتلا ہے. اور عین ممکن ہے آپ دیکھیں، اور یہ زود ہوگا، بدیر نہیں ہوگا، کہ انشاءاللہ آپ ریفرینڈم کی باتیں سنیں گے صدارتی نظام سے متعلق. اور یہ ایک ایکسرسائز ہے جو گزشتہ 2 سال سے جاری و ساری ہے. تو صدارتی نظام کی طرف معاملہ جاتا مجھے کم از کم نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. آخری گزارش یہ ہے کہ فی الحال یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا، لیکن یہ چونکہ ویلاگ ہے، خبر ہار نہیں ہے، ورنہ میں لطیفہ سنا ہی دیتا، اور ہے بھی ویسے کوئی اتنا اچھا نہیں جو سنانے کے قابل نہیں ہے بڑا دلچسپ. یہ میں اپنے دوستوں کو اپنی پرائیویٹ گفتگو میں ضرور سناؤں گا کہ فی الحال تو فوری طور پہ ہمیں
عمران کو سیکیورٹی مہیا کرنی چاہیے۔ عمران اس وقت انسیکیور ہے فزیکلی، اور یہ ذمہ داری اس ملک کے ہر ادارے کی ہے، خصوصاً سب سے تگڑے ادارے کی، کہ اس کی سیکیورٹی کا مناسب بندوبست کرے۔